اسرائیل نے حاجیوں کا جہاز بھی تباہ کر دیا۔ دنیا ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر کھڑی اور اس بار نشانہ بنے وہ لوگ جو اللہ کے گھر کی طرف روانہ تھے۔ جی ہاں، حج کے ان مقدس دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے عالم اسلام کو ہلا کے رکھ دیا۔ یمن کے دارالحکومت صنعا کے ایئرپورٹ پر ایک مسافر طیارہ جو حاجیوں کو لے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا، اسرائیل کی جانب سے میزائل حملے کا نشانہ بن گیا اور طیارہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ اور حیرت انگیز طور پر پاکستانی یا دیگر مسلم میڈیا چینلز اس معاملے پر خاموشی اختیار کیے ہوئے اور واقعی کی ویڈیوز میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ حاجی قطاروں میں کھڑے جہاز میں سوار ہونے کے لیے آگے موو کر رہے ہیں۔ جب اچانک ایک سائرن بجتا ہے، لوگ گھبرا کر بھاگنے لگتے ہیں اور اسی لمحے اسرائیلی اٹیک آتا ہے اور خوش قسمتی سے حملے کے وقت زیادہ تر حاجی سوار نہیں ہوئے تھے جہاز میں، ورنہ انسانی جانوں کا ایک بہت بڑا المیہ رونما ہو سکتا تھا۔ اسرائیل نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے یہ کلیم کیا ہے کہ یمن کی جانب سے اسرائیلی جو اہداف ہیں ان پر مسلسل حملوں کے جواب میں صنعا ایئرپورٹ کو ایک ملٹری زون قرار دے دیا گیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایئرپورٹ حوثی جنگجوؤں کے لیے ایک آپریشنل مرکز بن چکا ہے جہاں سے حملوں کی پلاننگ اور نقل و حرکت کی جاتی ہے۔ لیکن اصل کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ 4 مئی 2025 کو یمن کی جانب سے اسرائیل کے بن گوریون ایئرپورٹ پر ایک غیر متوقع میزائل اٹیک کیا گیا جو اسرائیل کے جدید دفاعی نظام کو چکمہ دے کر براہ راست ہدف پر جا کر لگا اور حملے میں کئی افراد زخمی ہوئے۔ اور اس واقعے کے بعد یورپی اور امریکی ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دیں۔ برٹش ایئر ویز، ایئر فرانس، ڈیلٹا اور یونائٹڈ ایئر لائن سمیت کئی بڑی کمپنیوں نے فلائٹ آپریشنز روک دیے، یہاں تک کہ انڈیا کی ایک پرواز بھی اسرائیل کے قریب پہنچ کر وطن واپس دہلی روانہ ہو گئے۔ اور یہ سب ایک لمحے میں نہیں ہوا، بلکہ یمن کی جانب سے طویل عرصے سے اسرائیل پر ڈرون، میزائل اور راکٹ حملے ہو رہے ہیں۔ ان حملوں نے اسرائیل کی ایوییشن اور معیشت کو براہ راست متاثر کیا ہے، اور دنیا جانتی ہے اگر کسی ملک کا فلائٹ آپریشن معطل ہو جائے، چاہے عارضی ہی صحیح، تو اس کے معیشتی اثرات شدید ہو سکتے ہیں۔ ٹورزم، بزنس، کارگو سب کچھ رک جاتا ہے۔ اب اسرائیل نے بدلہ لینے کے لیے صنعا ایئرپورٹ کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے، جہاں یمن کا واحد بین الاقوامی ایئرپورٹ واقع ہے۔ پہلے ہی 3 طیارے تباہ کیے جا چکے ہیں، اب وہاں ایک ہی جہاز بچا ہے جو عمان میں موجود ہے، اور خدشہ یہی ہے اگر وہ طیارہ بھی صنعا ایئرپورٹ میں اترا تو اسرائیل اسے بھی ختم کر دے گا۔ ان تمام صورتحال میں ایک بات کرسٹل کلیئر ہے کہ اسرائیل اب صرف فوجی تنصیبات پر نہیں بلکہ شہری اور انسانی بنیادوں پر موجود سہولیات پر بھی اٹیک کر رہا ہے۔ حج جیسے مقدس فریضے پر روانہ ہونے والے حاجیوں کے جہاز کو نشانہ بنایا اور صرف عسکری رد عمل نہیں بلکہ ایک عالمی انسانی بحران کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اور یمن کی جانب سے بھی سخت موقف سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اسرائیل نے اگر حاجیوں کے جہاز کو نشانہ بنایا تو ایک کھلی دہشت گردی ہے اور ہم اس کے بعد اپنے حملوں میں مزید شدت لائیں گے۔ اور یمن کے حوثی ترجمانوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ اب اسرائیل کے خلاف بیک ٹو بیک حملے کیے جائیں گے اور دشمن کو کسی قسم کی چھوٹ نہیں دی جائے گی۔ ادھر اسرائیل نے بھی اپنی تیاری مکمل کر لی۔ ان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں یمن کی جانب سے مزید میزائل اور ہائپر سونک ڈرونز داغے گئے، جن میں سے کچھ کا اسرائیلی دفاعی نظام نے اس کو ناکام بنا دیا، لیکن کچھ نے نشانے پر جا کر تباہی مچا دی۔ اب یہ جنگ ایک نئے فیز میں داخل ہو چکی جہاں عام شہری، مسافر اور حاجی بھی انسیکیور ہو چکے ہیں۔ اور یہ صرف یمن اور اسرائیل کی جنگ نہیں رہی، لیبنان، شام، ایران، یہاں تک کہ فلسطین اور خلیجی ریاستیں بھی اس کشیدگی سے متاثر ہو رہی ہیں۔ اور اسرائیل کا خطے میں بڑھتا ہوا پریشر اور مسلم ممالک کی خاموشی یا محدود رد عمل ایک بہت بڑے عالمی تصادم کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا عالمی برادری، اقوام متحدہ یا مسلم ممالک اس صورتحال کا نوٹس لیں گے؟ کیا انسانی جانوں، مقدس فریضوں اور شہری آزادیوں کا احترام باقی رہے گا، یا پھر طاقت اور سیاست کی بازی میں انسانی حرمت روندی جاتی رہے گی؟ دنیا ایک فیصلے کن موڑ پر ہے اور ہمیں صرف تماشائی نہیں بننا چاہیے۔ یہ وقت ہے سچ کو سامنے لایا جائے اور ظالم کو ظالم کہا جائے، چاہے وہ دنیا کا طاقتور ترین ملک ہی کیوں نہ ہو۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں
مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔